نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 118 سورہ ہود آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک انشاءاللہ۔ سورہ ہود مکی صورت ہے۔ ہجرت سے کچھ عرصے قبل مکہ میں اس کا نزول ہوا، جو کہ شدید مخالفت کا دور تھا، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ ایسے حالات میں کیا طریقہ اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ سورہ ہود سے ایک صورت پہلے اور ایک صورت بعد انبیاء کے نام پر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سورہ یونس پڑھی، اب ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یوسف پڑھیں گے۔ ان تینوں صورتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ اس صورت کے 10 رکوع ہیں، جن میں سے 6 رکوع رسولوں کی خبروں پر مشتمل ہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختصر ہے۔ ان پیغمبروں کے ذکر کے درمیان میں باقی رسولوں کا ذکر ہے۔ یہ قومیں اللہ کی آیات اور پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے برباد کر دی گئیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں، یعنی آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے ہود، واقعہ، عما یتساءلون یعنی سورہ نبا اور سورہ تکویر وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اسے بھی ترمذی نے ہی روایت کیا ہے۔ یعنی ان صورتوں میں ایسے مضامین اور ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کا مجھ پر شدید اثر ہے۔ دراصل ان صورتوں میں پے در پے تنبیہات نازل ہو رہی تھیں، یعنی ایک کے بعد ایک وارننگز نازل ہو رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری گھڑی نہ آ جائے جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور ہم اس بارے میں آپ کو اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں بتا چکے ہیں کہ حروف مقطعات کی کوئی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تفسیر نہیں ملی، تو پھر ہم بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتے۔ حروف مقطعات کے بعد کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتابٌ کتاب ہے، احکمت پختہ کی گئیں، آیاتہ آیات اس کی، ثم پھر فصلت کھول کھول کر بیان کی گئیں، من لدن اس ہستی کی طرف سے، حکیم خبیر حکمت والی باخبر۔ کتابن سے مراد یہاں پر قرآن ہے، جس کی 2 صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک احکمت اور دوسری فصلت۔ احکمت کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ح کاف میم ہے۔ احکام مضبوط اور مستحکم چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اس طرح مضبوط کرنا کہ اس میں کسی قسم کا خلل اور نقص باقی نہ رہے۔ تو احکمت کا تعلق الفاظ سے ہے، یعنی قرآن میں الفاظ کی ترکیب بہت سٹرونگ ہے۔ یہ کلام بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ قرآن کے حروف اور الفاظ اور جملوں کی ترتیب اور ترکیب
عظیم الشان ہے. اس جیسا قرآن پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو احکمت کا تعلق الفاظ سے ہے. پھر اسی طرح سے قرآن کی دوسری صفت فصلت، اس کا تعلق معنی اور مفہوم سے ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن کے صرف الفاظوں پر توجہ دی گئی ہے، اس کے الفاظوں پر بھی توجہ دی گئی ہے اور اس کے معنی پر بھی توجہ دی گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظوں پر توجہ دی گئی تو معنی متاثر ہو گئے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم بھی بہترین ہیں. قرآن میں توحید کے دلائل، احکام، واقعات اور نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو قرآن اپنے الفاظ اور الفاظ کی ترکیب میں پختہ ہے اور معنی بھی بہترین ہے. تو کسی بھی کلام کے بہترین ہونے میں یہی دو صفات کا ہونا لازم ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو اور جملوں کی کنسٹرکشن بھی اچھی ہو، اور اس کے بعد اس میں معنی بھی بہترین ہو. کسی کلام میں بعض اوقات معنی اور مقصد واضح ہوتا ہے لیکن الفاظوں کا چناؤ اچھا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن معنی اور مقصد واضح نہیں ہوتے. تو کسی بھی کلام کے بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ بہترین الفاظ ہوں، بہترین جملے اور ان کا ربط ہو، اور بہترین معنی اور مفہوم ہوں. دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر یہاں اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کتاب اتنی پرحکمت اور اتنی ہی بین کیوں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے جس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے، من لدن حکیم. اور آگے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت خبیر بیان ہوئی، یعنی جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے. اللہ نے انسان کو جانتے ہوئے سارے احکامات نازل کیے ہیں. وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو، حالات کو، صلاحیتوں کو اور طاقتوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اس کو انجام کی بھی خبر ہے کہ اس کے بندے انہی باتوں پر عمل کرنے سے ہی اچھے انجام کو پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام نہیں بھیجا جو اس کے بندوں کو سمجھ میں نہ آئے، جس پر وہ عمل نہ کر سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہی اس کو نازل کیا ہے. تو چونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اپنے اندر ایک معجزاتی تاثیر رکھتی ہے. اس قرآن سے انسانی سوچ بدلتی ہے، دل بدلتے ہیں اور عمل میں تبدیلی آتی ہے. اور اس کے پڑھنے میں بھی الحمدللہ بڑی تاثیر ہے. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں پوری تجوید کے ساتھ تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اس کے پڑھنے میں ایک حلاوت ہے، مٹھاس ہے، تاثیر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب پختہ کی گئی آیات اس کی، پھر کھول کھول کر بیان کی گئی اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والی ہے، یعنی اپنے اقوال اور افعال میں حکیم ہے. اس کی باتیں حکمت سے خالی نہیں اور باخبر ہے تمام معاملات اور انجام سے. اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی. اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، یعنی صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے. یہ کتاب ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہے، بہترین تعلق کی دعوت دیتی ہے اور شرک سے بھی بچاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ توحید پر آ جاتے ہیں، وہ قرآن و سنہ پر آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن عقیدہ توحید کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت کی جائے. اننی بے شک میں لکم تمہارے لیے منہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے نذیر خبردار کرنے والا ہوں، و بشیر اور بشارت دینے والا ہوں. نذیر ہوں یعنی برے انجام سے بچانے والا ہوں، پھر یہ کہ جو نہ مانے اس کو ڈرانے والا ہوں،
اور بشیرن، جو بات مان جائے اس کے لیے خوشخبری دینے والا ہوں۔ سارے پیغمبروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ بندوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں اور اللہ سے جوڑیں اور ہر غیر اللہ سے ان کی جان چھڑائیں۔ اب آپ دیکھیے تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا جو پیغام ہے وہ بتایا ہے، اور رسولوں کے آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی بتایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی ہر اس سرکش قوت سے بچو جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والی ہو۔ تو تمام پیغمبروں کا یہی مقصد تھا کہ وہ بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ سے جوڑیں اور ان کی زندگی سے شرک کو ختم کریں۔ اچھا، ہماری زندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، یا واقعی ہم ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کی اطاعت کے راستے میں حائل ہوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تمام رکاوٹوں کو، خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، ہٹا کر اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ساری طاغوتی قوتوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اپنے بیچ سے ساری رکاوٹوں کو ہٹا دو۔ ہم تو اتنے نادان ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے آگے رکھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال جو برا ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اسلام کو صرف اور صرف عبادت تک محدود کر دیا ہے، یعنی جیسے تیسے نماز پڑھ لی اور رمضان کے روزے رکھ لیے زیادہ سے زیادہ، پھر اس کے بعد اسلام ان کی زندگی میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسلمان پستی کا شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہی نہیں۔ تو ہم سب کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا بہترین ہے، ہم کس حد تک اسلام سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم بخشش مانگو ربکم، اپنے رب سے۔ ظاہر ہے جب انسان کوشش کرے گا اللہ کی طرف جانے کی تو ان کوششوں میں کمی رہ جاتی ہے، پھر یہ کہ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان غلطیوں اور کوتاہیوں پر، ان کمیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو، ثم پھر توبو، توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یمتعکم، فائدہ دے گا تم کو، متاعن حسنا، فائدہ اچھا، یعنی دنیا کا فائدہ بھی تم کو ملے گا۔ توبہ اور استغفار کا فائدہ صرف آخرت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی اچھی گزران دے گا، اللہ دنیا میں تمہیں عزت دے گا اور متاعن حسنا نصیب کرے گا، الی اجل مسمى، وقت تک مقرر، ایک وقت مقرر تک تمہیں یہ متاعن حسنا ملتا رہے گا۔ اور یہاں پر الی اجل مسمى سے مراد موت کا وقت ہے، یعنی جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کی زندگی میں اچھی گزران دے گا، تم عزت سے جیو گے۔ اور یہاں پر متاعن حسنا سے مراد پاکیزہ اور حلال رزق ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس رزق میں برکت ہوتی ہے، اس میں قلبی اطمینان ہوتا ہے، یعنی سکھ اور چین کی زندگی ہوگی۔ پھر یہ کہ قرآن میں ایک جگہ
اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں، اور پھر استغفار کرنے سے مصائب اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں جیسے صدقے سے دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا ساز و سامان اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ تو توبہ استغفار کی کمال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ توبہ استغفار سے اصل مطلوب اپنے گناہوں کی بخشش ہے، اور اگر خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً گناہ معاف فرما دینے والے ہیں۔ اور ایسی توبہ استغفار پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہاں یہ بتا دی گئی، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اور دوسری چیز آگے آ رہی ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ یہاں جو دنیا کے سامان کی بات ہوئی، جس کو قرآن میں عام طور پر متاع غرور یعنی دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، یہاں آپ اسے دیکھیں تو متاعا حسنا قرار دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے لیے متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے۔ اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے یہ چند روزہ سامان متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اس کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کیا اور اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کیا۔ ورنہ آپ دیکھیں تو متاع حسنہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کو قرآن میں متاع غرور کہا گیا ہے نا، دھوکے کا سامان کہا گیا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں ملی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے کہنے کے مطابق استعمال کریں اور آخرت کمانے کے لیے استعمال کریں تو پھر یہ متاع غرور نہیں ہے، پھر یہ متاع حسن ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْتِ، اور دے گا، کل ہر ذی فضل، صاحب فضل کو، فضلہ، فضل اپنا۔ فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، تو ذی فضل سے مراد یہاں پر مستحق فضل ہے، یعنی جو بھی فضل کا مستحق ہوگا اللہ اس کو اس کا فضل دے گا۔ زائد کرنے والوں کو، یعنی فرض سے بڑھ کر نوافل بھی جو ادا کرے اس کو اللہ تعالی زیادہ ثواب دے گا۔ ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا۔ اللہ توبہ استغفار کرنے اور نیک اعمال بجا لانے والوں کا بڑا قدردان ہے۔ کسی نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ اسے اتنا ہی بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے والوں کو 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں کو دنیا کی نعمتوں سے خوب نوازے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی اور عمل صالح کی جزا کے طور پر آخرت میں جنت دے گا، زیادہ سے زیادہ اجر دے گا۔ وَإِنْ، اور اگر تولوا تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي، تو بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب عذاب سے، یومن کبیر بڑے دن کے۔ یومن کبیر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب یہاں پر اس کو بڑا دن کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کا دن بہت ہی طویل ہے، اس کی طوالت کی وجہ سے اس کو یومن کبیر کہا گیا۔ قیامت کے دن کی طوالت کیا ہے؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ پھر یہ کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کی وجہ سے اسے یومن کبیر کہا گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ پھر یہ کہ اس دن بڑا مجمع ہوگا، اس وجہ سے اسے یومن کبیر کہا گیا۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو توبہ استغفار اور عبادت میں اخلاص سے اعراض کرتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ یہ جو استغفار کی یہاں بات ہوئی،
بہت ہی اہم عمل ہے اور بذات خود ایک عمل صالح بھی ہے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ سے توبہ کرو، بے شک میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے ازالے کے لیے، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم سب کے دلوں پر بھی بسا اوقات غبار آ جاتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن سا فیل ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ریزن کیا ہے، تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہم سب یہ ہوم ورک لیں گے کہ ہم دن میں ایک مرتبہ کم از کم 100 بار استغفار کریں گے انشاءاللہ، کم از کم، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اگر ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور سچی توبہ کرنی ہے، شعور کے ساتھ استغفار کرنا ہے، یہ صرف اور صرف زبانی ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ تو کل قیامت کے دن جو یوم کبیر ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کے خوف سے، اس دن کے عذاب سے ہم سب کو بچا لیں گے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، وہو، اور وہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، قادر ہے۔ پھر اللہ کی طرف ہی تم لوٹو گے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے 2 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ مجرم حاضر ہو، دوسری یہ کہ سزا دینے والا اسے سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجرم کو حاضر کرنے اور اس کو سزا دینے پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الا خبردار، انہم، بے شک وہ یعنی اہل مکہ، یثنون، موڑتے ہیں، صدورہم، اپنے سینے، لیستخفوا، تاکہ وہ چھپ سکیں، منہ، آپ سے۔ اہل مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو یہ سننے سے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرتے، اس کے برعکس اپنا سینہ موڑ لیتے۔ یہاں پر جو یثنون صدورہم کے الفاظ آئے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھنا، گھٹنے کے ساتھ سینہ لگانا، سینے کو دوہرا کرنا۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ سینے کو دوہرا کر کر کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ جیسے کہ گھٹنے کے ساتھ سینہ لگانا اور پھر اس میں منہ دے کر بیٹھنا۔ تو اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے تاکہ وہ چھپ سکیں آپ سے، اور منہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے، تاکہ وہ چھپ سکیں اللہ سے، تاکہ وہ چھپ سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کیا چھپانا چاہتے تھے؟ وہ دل کی نفرت چھپانا چاہتے تھے، پھر یہ کہ جو ان کے دل میں قرآن سے بیزاری تھی یہ اس کو چھپانا چاہتے تھے، پھر اسی طرح سے دین سے لا تعلقی کو چھپانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو حسد اور بغض تھا اس کو چھپانا چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا خبردار، انہم، بے شک وہ، یثنون صدورہم، موڑتے ہیں اپنے سینے، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ سکیں آپ سے۔ اچھا، ایسے یعنی سینے کو دوہرا کر کے بیٹھنا، اس طرح سے انسان کسی بھی مجلس میں کب اور کیوں بیٹھتا ہے؟ جب وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، جب وہ کسی پر توجہ نہیں کرنا چاہتا، یا پھر کسی کی بات کو سننا نہیں چاہتا۔ یہ آداب مجلس کے کس قدر خلاف بات ہے، لیکن اہل مکہ ایسا کیا کرتے تھے۔ الا خبردار، حینا، جس وقت، یستغشون، وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑوں کو۔ یہاں سے وہ کپڑا مراد ہے جس سے وہ منہ ڈھانپ لیتے تھے، یعنی سینہ دوہرا کرتے تھے اور اوپر سے کپڑا بھی ڈال لیتے،
انتہائی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے تاکہ نہ سنیں اور نہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار، حینا جس وقت، یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید۔ اب اہل مکہ کی یہ منفی رویے تھے، آپ سوچیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب ری ایکشنز کو برداشت کرتے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا ہے، اور یہاں کفار مکہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ بعض کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے اعراض کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے اس اعراض کا علم اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو۔ انہی کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی حقیقت چھپانے کی 1000 کوششیں کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور وہ تو سینے کے تمام رازوں کو جانتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے لوگ قرآن مجلس میں اس طرح سے بیٹھتے ہیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے اس طرح سے بیٹھنا، اور ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے۔ ہر مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اسپیشلی قرآن کی مجلس کے تو بڑے ہی ادب اور آداب ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی مجلس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انٹلیکچوئل لوگ اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایون اگر آپ رائل فیملیز کو دیکھیں تو ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کو کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو جو اہل القرآن ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا بات کرنا، ان کے ہر عمل سے ادب چھلکنا چاہیے۔ تو اس آیت سے ہم کیا تربیت لیں گے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں بادب بیٹھتے ہیں یا نہیں، کہیں ہمارا بیٹھنا ادب کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، ہماری کوئی موومنٹ کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کرتی۔ پھر یہ کہ اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی کی جاتی ہے، یعنی اس آیت کا ایک اور پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کچھ اہل ایمان پر حیا کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ ایسے لوگ غسل کرتے وقت، رفع حاجت کرتے وقت یا بیوی سے مباشرت کرتے وقت اس انداز سے جھک جاتے کہ سطر جتنا ممکن ہو چھپ جائے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، محمد بن عباد بن جعفر سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تلاوت سنی، الا انہم یثنون صدورہم، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ کھلی جگہ میں آسمان کی طرف منہ کھولنے میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے تھے، یعنی رفع حاجت کے وقت یا پھر غسل کے وقت۔ اسی طرح بیوی سے صحبت کے وقت بھی آسمان کی طرف سطر کھولنے میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے تھے، اور شرم کے مارے اپنے سر ڈھانپ لیتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان اللہ سے کسی وقت بھی چھپ نہیں سکتا۔ پھر انسانی ضرورت سے متعلق اس قدر غلو کرنا درست نہیں ہے۔ سطر چھپانے کے جو احکامات ہیں اس کو اچھے سے فالو ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معروف طریقے سے فالو کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کے کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تفسیر بھی اس آیت کی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کی تفاسیر کلیئر ہیں آپ کو؟ ایک تفسیر اہل مکہ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک تفسیر اہل ایمان سے ریلیٹڈ ہے۔ اہل مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سینوں کو دوہرا کر کے بیٹھتے تھے، اور وہ
اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے اور پھر اپنے اوپر کپڑا بھی ڈال لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے بھید. پھر اسی طرح سے کچھ ایسے اہل ایمان تھے جن پر حیا کا بہت زیادہ غلبہ تھا. وہ اپنے آپ کو غسل کرتے وقت یا پھر رفع حاجت کرتے وقت یا پھر بیوی سے مباشرت کرتے وقت اس طرح سے کور کیا کرتے تھے، یعنی پہلے تو سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے اور پھر اپنے اوپر سے کپڑا بھی ڈال لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے ستر کے احکامات کو اچھے سے فالو کرو، لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ غلو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی ضرورت ہے. اس اعتبار سے انسان جتنی بھی کوشش کر لے اپنے آپ کو کور تو نہیں کر سکتا، اللہ سے چھپا تو نہیں سکتا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.